بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کا کوئی نظام ماہ مبارک کا نہیں تھا۔ متفرق احوال آپ بیتی کے متفرق مواقع پر لکھوا چکا ہوں۔ گنگو کے قیام میں یعنی 1328 ہجری تک مجھے والد صاحب کا کوئی سفر رمضان کا یاد نہیں۔ یہ بھی پہلے لکھوا چکا ہوں کہ حضرت امام ربانی قطب عالم گنگوہی کی حیات کے آخری رمضان میں یعنی 1324 ہجری کے رمضان میں حضرت گنگوہی قدس روح کے ارشاد پر میرے والد صاحب نے تراویح سنائی تھی۔ تراویح میں قرآن پاک پڑھا تھا، جس کے متعلق وہ فرمایا کرتے تھے کہ 7 سال کی عمر کے بعد اس مرتبہ 29 شعبان کو حضرت قطب عالم کے خوف میں پہلے دن سوا پارہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھا تھا۔ پہلے دن کے بعد رعب جاتا رہا، پھر نوبت نہ آئی۔ یہ تو میں بار بار لکھوا چکا ہوں کہ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں قرآن پاک حفظ پڑھنے کا اتنا زور تھا کہ وہ کتب خانے کا کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ کتابوں کا نکالنا، پیکٹ کا باندھنا، پتوں کا لکھنا وغیرہ وغیرہ سب وقت میں قرآن پاک کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اس کی تفصیل تو حضرت گنگوہی قدس روح کی ذیل میں گزر چکی ہے۔ سہارنپور کے دوران قیام میں پورا رمضان سہارنپور میں گزارنا بجز ایک رمضان کے مجھے یاد نہیں۔ 32 ہجری میں جبکہ دارالطلبہ قدیم کی مسجد تیار ہو گئی، میرے حضرت نور اللہ مرقدہ کے ارشاد سے اس مسجد میں پہلی محراب رمضان 32 ہجری میں میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے سنائی تھی۔ سہارنپور کے معمولات یہ تھے کہ میرے والد صاحب کا قیام مدرسے کے اسباق کے علاوہ اوقات میں موچیوں کی مسجد متصل مکان حکیم یعقوب صاحب میں زیادہ رہا کرتے تھے۔ وہیں افطار فرمایا کرتے تھے، جس میں کسی خاص چیز کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ کھجور زمزم اگر ہوتی تو مقدم تھی، ورنہ جو بھی ہو۔ حضرت سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کے یہاں کھجور اور زمزم کا بہت اہتمام تھا۔ دوران سال میں جو حجاج کھجور زمزم لاتے، اس کو بہت اہتمام سے ڈبوں اور بوتلوں میں رکھوا دیتے۔ اس زمانے میں کھجور و زمزم کی یہ فراوانی نہیں تھی جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اسباب سفر کی سہولت کی وجہ سے اس زمانے میں عطا فرما رکھی ہے۔ میرے والد صاحب مغرب کی نماز کے بعد مختصر نفلیں پڑھ کر مکان تشریف لاتے اور بہت مختصر کھانا تنہا یا ایک آدھ رفیق کے ساتھ، اس لیے کہ رمضان میں اجتماعی کھانے میں وقت صرف ہوتا ہے۔ کھانے سے فراغ پر چارپائی پر لیٹ رہتے اور آہستہ آہستہ تراویح کا پارہ پڑھا کرتے۔ دن میں اپنا مسلسل قرآن پاک دوسرے ہوتے رہتے۔ تراویح کا پارہ پڑھنا میں نے اسی وقت میں دیکھا۔ تراویح سے فراغ پر جس کے متعلق میں پہلے لکھوا چکا ہوں کہ اس کے لیے کوئی خاص محل متعین نہیں تھا، تشریف لا کر تھوڑی دیر آرام فرماتے۔ نیند کی کمی کی والد صاحب کو بھی ہمیشہ شکایت رہی۔ جب نیند نہ آتی یا آنکھ کھل جاتی تو تلاوت فرمایا کرتے۔ بالکل آخری وقت میں سحر نوش فرماتے، جس میں کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں تھی، دودھ یا چائے یا کوئی شے متعین نہ تھی، جو گھر میں پک جائے۔ البتہ اس زمانے تک چونکہ ہمارے یہاں سحری میں چپڑی ہوئی روٹی اور کوفتے کا اہتمام سارے خاندان میں تھا، وہ اکثر ہوتا تھا۔ یاد نہیں آپ بیتی میں کہیں لکھا جا چکا ہے یا نہیں کہ کاندلہ میں ہمارے جدی خاندانی معمول یہ تھا، جس کا بڑوں کے زمانے میں بہت اہتمام ہوتا تھا کہ عصر کے وقت ایک پلاؤ کی دیگ پکتی تھی اور جو قبیل الغروب تیار ہوتی تھی، تیاری کے بعد حسب ضرورت دیگچیوں میں گھروں میں چلی جاتی تھی اور بقیہ مسجد کے قریب جو جدی گھر ہے اس کے چبوترے پر رکھی جاتی تھی، اور وہیں کھلے میدان میں خاندان کے اکابر افطار کرتے، اور جو راستہ چلتا سڑک پر کو گزرتا اس کو اصرار سے بلا کر افطار میں شریک کرتے۔ افطاریوں کا بالکل دستور نہیں تھا،
اور شکم سیر ہو کر پلاؤ کھا کر مغرب کی نماز متصل مسجد میں کھڑی ہوتی، اور حسب توفیق مغرب سے عشاء کے قریب تک یہ سب حضرات اپنی اپنی نوافل میں مشغول رہتے۔ آپ بیتی میں یہ بھی کہیں گزر چکا کہ ان اجداد اکابر کے زمانے میں مسجد کی 2 صفوں میں ایک مؤذن کے سوا جو اپنے بچپن میں کہیں دور سے بھاگ آیا تھا اور لاوارثی تھا، بھیک مانگتا پھر رہا تھا، اس کو ان اکابر نے سمجھا کر کے بھیک مانگنے سے اچھا ہے کہ تو ہماری مسجد میں پڑھ جا، مؤذنی کیا کر، فراشی کیا کر، دونوں وقت کا کھانا اور تیرے کپڑوں وغیرہ کا انتظام ہو جائے گا۔ اس کو رکھ لیا تھا، اور وہ مرحوم آخری عمر تقریباً 80 سال کی تھی تک وہیں مؤذن رہا۔ اس کو خطاب کر کے فرمایا کرتے تھے، ارے ملا، تو نے ڈبو رکھا ہے، ورنہ اس مسجد کے نمازیوں میں کوئی غیر حافظ نہیں۔ عشاء کے قریب تک یہ حضرات نوافل و اوراد میں مشغول رہتے۔ عشاء کے قریب اپنے اپنے گھروں جو سب مسجد کے قرب و جوار میں تھے، ضروریات وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر مسجد میں مجتمع ہو جاتے، عشاء کی نماز سب مسجد میں پڑھتے۔ اس کے بعد نوجوان پارٹی اپنے اپنے گھروں میں منتقل ہو جاتی اور سحر تک نوافل کا زور رہتا، کیونکہ اس پر شدت تھی کہ نوافل کے مقتدیوں میں 3 سے زیادہ نہ ہوں، اس لیے مستورات بدلتی رہتی اور حافظ بھی بدلتے رہتے۔ 4 رکعت فلاں فلاں رشتہ داروں کو ایک جگہ اور فلاں فلاں کو دوسری جگہ، سحر تک یہی سلسلہ رہتا۔ سحر پر سب بڑے چھوٹے، مرد اور عورت اپنے اپنے ٹھکانوں پر مجتمع ہو جاتے اور اجتماعی طور پر سحری کھایا کرتے۔ سحر میں جیسا اوپر لکھا گیا، چپڑی ہوئی روٹی اور کوفتے تو ضروری تھا، اور تیسرا جزو میٹھی چوری ملیدہ کا خاص اہتمام تھا، اور یہ مشہور تھا کہ چونکہ دیر ہضم ہو ہے تو رمضان میں بھوک نہیں لگتی۔ اذان کے بعد اول وقت صبح کی نماز ہوتی اور پھر سب گہری نیند سوتے اور حسب توفیق جلدی یا بدیر اٹھ کر قبیل الافطار تک بن نظر تلاوت میں مشغول رہتے۔ کوئی مسلسل پڑھتا، کوئی سنانے کا سپارہ پڑھتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔